وہ سب کو پالتا ہے۔ تو اگر ہم بندوں کی تربیت کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے خلق سے آراستہ ہونا کہ ہمارا خدا تربیت کرتا ہے، وہ روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ دیکھیے آپ انبیاء کو بلا واسطہ، بغیر کسی بشری واسطے کے انبیاء کو وہ کتنے بلندیوں کو پہنچاتا ہے۔ مناصب انسانی میں سب سے بڑا منصب نبوت ہے، اس سے اعلیٰ کوئی قرب اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو وہ جب چاہتا ہے بغیر واسطے کے ایک دم حد کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ نبیوں کو، تو وہ قادر ہے اس بات پر، لیکن تاکہ بندے ہمارے کمالات حاصل کریں، بندوں کو ہم نوازیں۔ اس نے دنیا میں ہمیں آپ کو ایک عمر دی کہ یہ محنت کا ایک موقع دیا کہ تم ہماری عادتوں سے متصف ہو اور وہ کام کرو تم، تو ہم تمہیں یہ دیں گے آخرت میں۔ وہ ظاہری مربی بھی ہے، باطنی مربی بھی ہے، جسم کا بھی مربی وہی ہے، روح کا بھی مربی وہی ہے۔ اب ہمیں آپ کو بھی اس نے واسطہ بنا دیا کہ ہم جسموں کی پرورش کریں، روحوں کی پرورش کریں۔ جسموں کی پرورش الگ ثواب مرتب کر دیا، روحوں کی پرورش پر الگ ثواب مرتب کر دیا۔ روح کا حد کمال کیا ہے؟ یہ علمی چیزیں ہیں، آپ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے کام آئیں گے۔ روح کا ایک مقام ہے جہاں سے روح آئی ہے۔ جب تک جسم کے اندر نہیں آئی تھی تو روح کی صفت الگ تھی، اور بتایا نہیں تمہیں جسم میں آنے کے بعد جسم غالب آ گیا اس کے اوپر، تو اس نے روح کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب ہم آپ ایک مربی جو صالح کامل ہوتا ہے، بنیاد دیکھو، سمجھ لو روحانی تربیت کی کیا ہے۔ جسم کی پرورش تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ظاہری پرورش سمجھ لی آپ نے، باطنی پرورش یہ ہے کہ مرشد کامل اپنی توجہات کے ذریعے سے، اپنے نور کے ذریعے سے جو فیض اور نور اللہ کا وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے روح اور جسم کو جدا جدا کر دے۔ روح اور جسم کو جدا جدا کر دے۔ جب روح جسم کے اثرات سے پاک ہو جائے گی تو پھر وہی اپنی لطافت پہ پہنچ جائے گی۔ تو روح کہاں پہنچ جائے گی؟ اپنے مکان اصلی تک، جہاں سے آئی ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ روح کا کمال کیا ہے، کہ جہاں سے وہ آئی ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ جسمانی اثرات سے، بشری آلائشوں سے روح کو مکمل پاک و مطہر کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہوگی صاحب پاک و مطہر؟ تو اس کا واسطہ کون ہوتا ہے؟ شیخ کامل۔ اصل تو سمجھا آپ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اصل تو جو چیز روح کو جسم سے جدا کرتی ہے وہ نور ہے۔ تو نور آئے گا، جب نور آئے گا تو روح کی کثافت دور ہوگی، نور بڑھے گا، نور بڑھے گا تو کثافت کم ہوگی۔ تو اب مرشد جو ہوتا ہے وہ نور ہی کو تو منتقل کرتا ہے، توجہ ڈالتا ہے۔ اس کی اساس کیا ہے؟ مرشد لاکھ توجہ ڈالے، لیکن اگر ہم آپ بنیاد نہیں اپنائیں گے تو پچھلے ہفتے بتایا تھا آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ولایت کے مقدمات کسبی ہیں، تو وہ چار چیزیں ہیں، نہیں سمجھا؟ ایمان، تقوی، پیر کامل، مجاہدہ۔ ہاں یاد ہے، ماشاءاللہ، یہی تو تھے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم
فلاح حاصل کرو۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا ہمیں آپ کو کہ روح کو اس کی اصل منزل تک پہنچانے کے لیے عموماً 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ بغیر ایمان کے نہیں روح کبھی پہنچ سکتی ہے، نہ بغیر تقوی کے پہنچ سکتی ہے۔ بھئی گناہ جب ہوں گے تو ظلمتیں آتی رہیں گی، تو روح میں لطافت پیدا ہونے کے بجائے کیا پیدا ہوگی؟ اور مزید سیاہی، تاریکی پیدا ہوگی، کثافت پیدا ہوگی۔ نور و ظلمت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، جب گناہ ہوں گے تو ظلمت آئے گی۔ اور اس لیے اب تربیت کے لیے آخری بات سمجھے آپ کہ اگر آپ کو صحیح مربی بننا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح مربی آپ اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ آپ اپنے سے جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کام کریں کہ ایک طرف انہیں گناہوں سے نفرت دلائیں تاکہ ظلمتوں کے دروازے بند ہوں، دوسرے انہیں آپ نور کے طرق بتائے کہ کن کن طریقوں سے نور آئے گا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ نور کائے سے آئے گا؟ عمل صالح سے۔ سب سے بڑی ظلمت کی چیز ہے عقائد باطلہ، کفر سب سے بڑی بری چیز ہے، بدترین۔ اس کے بعد پھر کون ہے؟ گناہ کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر کفر و شرک سے پاک ہو گیا لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کی روح کبھی بھی جسمانی کثافت سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفر و شرک کے بعد سب سے زیادہ جو چیزیں ظلمتیں لاتی ہیں وہ کون ہے؟ کبیرہ گناہ۔ پھر ان کبیرہ گناہوں میں مختلف قسم کے گناہ ہیں، کچھ بات کی شر بات سے زیادہ ہے، جیسے حرام کھانا، یہ سب سے زیادہ باطن میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ظلمت۔ جھوٹ، اس کو زنا سے بھی بدتر لکھا، انتہائی درجہ قبیح چیز ہے جھوٹ، زناکاری، بدنگاہی، اس طرح کی چیزیں وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ سمجھے آپ ظلمت لاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مربی کو ایسا عالم ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کی بھی تفصیل جانتا ہو، گناہ کبیرہ کو چھڑانے کے طریقے بھی جانتا ہو کہ ہم گناہوں کو کیسے۔ آج کل دیکھو پیر تو سب بن رہے ہیں، بھائی خلافت ہے تو لوگ لیے بھی پھر رہے ہیں، بن رہے ہیں چونکہ اس میں مادی منفعت وابستہ ہے۔ اب مرید بھی نہیں پوچھتے تھے، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر کیسا ہونا چاہیے، لیکن آپ ہماری گفتگو سے سمجھ رہے ہوں گے صحیح معنی میں مربی وہی مرشد آدمی انسان ہو سکتا ہے کہ جو تربیت جانے۔ نہیں، شیخ کامل مربی تو ہوتا ہے صحیح، اور تربیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ طرق تربیت سے واقف ہوگا تب تو وہ تربیت کر سکے گا۔ اب اصل تربیت ہم نے تمہیں بتائی نہیں کہ بنیاد تو پہلے اساس کیا ہے تربیت کی، کہ آپ مرید کو اس طریقے سے چلائیں کہ اس کی روح جسم سے جدا جدا ہو جائے، تب تو وہ کمالات کی طرف پرواز کرے گی، اللہ کی طرف یا اپنے اصل کی طرف روح پرواز کب کرے گی؟ جب وہ جسمانی کثافتوں سے کثیف چیزیں اوپر نہیں جاتی، اوپر جاتی ہیں نوری چیزیں۔ تو روح میں جتنا نور آئے گا اتنی اس کی پرواز اپنی اصل کی طرف شروع ہو جائے گی۔ اب نورانی اس کو کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ظلمت آنے کے دروازے بند کیے جائیں، ہے کہ نہیں؟ دوسرے کیا ہے؟ نور کے اسباب کثرت سے اسے بتائے جائیں کہ وہ عمل میں لائے۔ اسباب نور، نماز پڑھے گا تو نور آئے گا، اللہ اللہ کرے گا تو نور آئے گا، درود پڑھے گا تو نور آئے گا، کلمہ پڑھے گا تو نور آئے گا،
اور مرشد اپنے توجہات کے ذریعے سے اس کے اندر نور منتقل کرے. تو دونوں چیزیں ہو، ایک طرف کیا ہو ظلمتوں کے دروازے بند ہو، دوسری طرف نور کثرت سے حاصل کرنے کی. ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں نور کے ہی لیے کثرت سے دعا مانگتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی عصبی نورا وفی عظمی نورا وجعلنی نورا. آنکھیں یا اللہ ہماری روشن کر دے، دل روشن کر دے، کان کو نور بنا دے، میرے جسم کے پٹھوں کو نور بنا دے، میرے گوشت میں نور ٹھہرا دے، میری ہڈیوں میں نور ٹھہرا دے. اللہم اجعل فوقی نورا و تحتی نورا، یا اللہ میرے اوپر نور ٹھہرا دے، میرے نیچے وان یمینی نورا وان شمالی نورا، یا اللہ میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے. وجعلنی نورا، یا اللہ وجعل بعض روایتوں میں مجھے پورا کا پورا نور بنا. سبحان اللہ. آپ دیکھ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں آپ کو اصل معراج زندگی کی جبھی حاصل ہوگی جبکہ ہم ظلمتوں سے نور کی طرف نکلیں. بادل گرج رہے